افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف۔ مشق تباہ کن فائر پار اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر، ملٹی ڈومین آپریشنز اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کرنا شامل۔ کراچی میں 100 بچوں سے زیادتی کا ملزم ساتھی سمیت گرفتار، عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم کو متاثرہ بچے کی نشاندہی پر پکڑا گیا۔ ایف پی انویسٹیگیشن کے مطابق 12 سے 13 سال کے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک کیس میں 2 سے زائد افراد نے زیادتی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس کی تعریف۔ کسی کو فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، اداروں کے خلاف گفتگو کسی صورت قبول نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی وارننگ۔ اپوزیشن کو عوام کی بہتری کے لیے پارلیمان کا فورم استعمال کرنے کا مشورہ، کہا اپوزیشن ارکان ٹھیک بات کرتے رہے تو فلور ملتا رہے گا، کمیٹیوں میں آئیں اور کام کریں۔ سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید کرنا رہ گیا، ہم اپنے ملک کی مثبت چیزوں کو آگے لے کر نہیں جاتے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں بڑی بیماریوں کا علاج مفت ہو رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا موقف درست ثابت، امریکی جریدے نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، لکھا عالمی عدالت نے واضح کیا بھارت معاہدہ ایک طرفہ معطل نہیں کر سکتا، مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے، بھارت کا بالسٹی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف اقدام قرار۔ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت، اقدام مذہبی معاملات، مداخلت اور مذہبی آزادی کے خلاف ورزی قرار، مساجد اور علماء کرام کو نشانہ بنانا اسلاموفوبیا، کشمیری عوام کو خواب اور بغیر دباؤ اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھنے کا مکمل حق ہے، کشمیریوں کے ہر فورم پر حمایت کرنے کا عزم۔ سرگودا میں المناک حادثے نے پورا خاندان اجاڑ دیا، دھند کے باعث تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر پل سے خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی، مرنے والوں میں 5 خواتین اور 6 بچے بھی شامل، تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک سے سوار 23 افراد اسلام آباد سے جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ سرگودا میں المناک حادثے نے پورا خاندان اجاڑ دیا، دھند کے باعث تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر پل سے خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی، مرنے والوں میں 5 خواتین اور 6 بچے بھی شامل، تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک سے سوار 23 افراد اسلام آباد سے جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔